سید السلام فیصل علیکم علی مفتی صاحب. السلام جی. مفتی صاحب میں شارٹ میں ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی 5 چیزوں کا علم ہے، جس میں سے 2 چیزیں آتی ہے کہ ایک بارش کا برسنا اور دوسرا کہ ماں کے ووم میں کیا ہے. تو یہ مطلب ایک گھسا پٹا سوال ہو سکتا ہے. اس کے ایسے سوال کا جواب میں پہلے میرے کو مل بھی چکا ہے، لیکن کچھ ایسا جو اور زیادہ مطمئن کر دے اس کی جو مل چکا ہے وضاحت وہ کر دیں. کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ماں کے ووم میں ہے وہ یہ، اس کا یہ جواب جو ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ جو ہے ہم ہی سوچ رہے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی، ایسا بتایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اچھا ہے، نیک ہے، بد ہے، یا وہ جہنمی ہوگا یا پھر جنتی ہوگا. یہ سب بھی مطلب یہ. اور جو بارش کا برسنا ہے وہ میرے کو ایسا سمجھ میں آیا کہ بارش اس کا میرے کو نہیں پتا، بارش والے کا. قرآن کریم کی اس آیت میں کہ جس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ کسی کو 5 چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، یہاں علم سے مراد ڈیفینیٹو نالج ہے، علم قطعی. تو آپ کو جو ماڈرن سائنس بتائے گی کہ کل بارش ہوگی یا نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، یعنی جب میں اسٹریم شروع کرنے جا رہا تھا تو ہم باہر برف باری ہونے لگی. اچھا میں نے کہا کہ آج تو فور کاسٹ میں برف باری نہیں تھی. میں نے فون پر چیک کیا تو اس میں بارش دکھا رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ایپس بنی ہوئی ہیں باقاعدہ ویدر سینٹر کی طرف سے، وہ بتا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، برف، تو اب اس کو آپ علم قطعی تو نہیں کہہ سکتے، ڈیفینیٹو نالج تو نہیں کہہ سکتے، یہ دن رات غلط ہوتی ہے. تو سائنس کتنی ہی ترقی کر لے اس کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی کا امکان رہے گا. پھر سائنس آپ کو یہ تو بتا دے گی کہ جب بادل فارم ہو گئے کہ وہ آپ کے علاقے تک کب پہنچیں گے، پانی کب برسے گا. 1 ہفتے 10 دن کا ڈیٹا آپ کوئی بھی ایپ کھول لیجئے 10 دن کے بارے میں بتا دے گی. کیا سائنس آپ کو بتا دے گی کہ اگلے سال بارش ہوگی یا نہیں، فلاں دن فلاں وقت؟ نہیں بتا سکتی. سائنس کے پاس ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کے انتہا تک، جب تک یہ دنیا ہے، جہاں جہاں بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کتنے سینٹی میٹر ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ بارش کا خالق ہے، وہ مکمل معلومات ہے اور ایکوریسی کے ساتھ ہے، یہ علم قطعی ہے. تو یہاں پر علم قطعی کو ثابت کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. اس میں صرف انسان یعنی عورت کے رحم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رحم میں کیا ہے. الارحام، الف لام جنس کے لیے ہے، the category of all the wombs، اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ سائنس یہ پتہ لگا لے، کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، کہ جتنی بھی لیونگ بینگ ہے پوری دنیا کے اندر کون کون سے ہیں کہ جن کے یہاں ولادت ہو رہی ہے اور وہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ کیا یہ اس کا علم ہو سکتا ہے؟ پلس آپ نے خود اس کا جواب دیا کہ مافی الارحام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ میل اور فیمیل ہے، بلکہ اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی کتنی مدت ہوگی، وہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ ساری معلومات بھی. پلس تھرڈ چیز، قرآن کریم نے من فی الارحام کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ما فی الارحام کا لفظ استعمال کیا ہے. من کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ذوی العقول یعنی ان چیزوں کے لیے، ان جانداروں کے لیے کہ جو ریشنل ہیں، کہ جیسے انسان، اس کو آپ من کے لیے، من کا لفظ آپ انسان کے لیے استعمال کریں گے. لیکن اگر کسی چیز میں لائف نہیں ہے تو اس کے لیے آپ من کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ماں کا لفظ استعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہ جس وقت لائف نہیں پڑی اس وقت جانتا ہے کہ یہ میل ہوگا یا فیمیل. کوئی سائنٹیفک ڈیوائس ایسا نہیں بتا سکتا کہ جو بتا دے. مثلا کیا مرد کے اسپرم کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جب یہ جو بچہ ہوگا یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا؟ نہیں بتایا جا سکتا. یعنی علوق سے پہلے نہیں بتایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ فرق ہے. دوسرا حضرت میں نے ایک واقعہ بھائی کو سنانا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. کچھ سال پہلے ایک عورت تھی جو پریگننٹ ہوئی اور شادی نہیں ہوئی تھی، تو زنا کر کے اس نے وہ جو بچہ جو ہے اس کو کنسیو کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس مرد کے ساتھ وہ بچہ ہونے والا ہے نا، اس سے وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو اس عورت نے پلان بنایا کہ میں اس کو ابارٹ کر دوں گی. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اپوائنٹمنٹ لی، اس کا نمبر آنے والا تھا اپوائنٹمنٹ کا، وہ وہاں سے نکل گئی.
مگر الٹرا ساؤنڈ کا اس کو پتا تھا کہ یہ لڑکا ہے، تو وہ ابارٹ ہو جانا تھا، مگر وہ نکل گئی۔ آج اس بچے کو لوگ جسٹن بیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس بچے کو ابارٹ کرنے لگا وہ جسٹن بیبر ہے۔ یہ انٹرویو اس کی والدہ کا میں نے سنا ہے۔ یہ ہے ما فی الارحام۔ دوسرا ایک آیت میں ابھی دیکھ رہا تھا جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حضرت ایک آیت میں نے ابھی دیکھی، تو میں نے کہا اس کا میں ذکر صرف کا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں ارحام کا اور اولاد کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں یوم القیامتی یفصل بینکم، اللہ تمہارے مابین فیصلہ کرے گا ارحام اور اولاد کو ذکر کر کے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ رشتہ داری کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارحام میں صرف جینڈر اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ ارحام کے اندر تمہارے رشتہ دار کیا گل کھلائیں گے، تمہاری نسل کس طرح آگے بڑھے گی، کون کوئی پازیٹیو آدمی پیدا ہوگا نہیں ہوگا، یعنی ارحام پوری کی پوری ایک رشتہ داری اور ایک پوری لینیج کو ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے بھائی، جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔